आप गैर शिया का फैमिली से हैं? जी। आप क्यों शिया बनना चाहती हैं मेरी बहन? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर कोई शख्स, मसलन मैं अभी अपना अकीदा भी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तशय्युओं से बेजार हूँ, मैं वही अकीदा अपनाता हूँ जो सहाबा का कुरान पे था, फिर मेरा इस्लाम साबित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब अपना अकीदा जो आपकी कुतुब में लिखे ना वो जो ये क्यों जवाब नहीं दे रहा है? क्योंकि ये डर रहे हैं भाई कुरान के मुताबिक। मैं मुसलमान हूँ या काफिर हूँ? आप कुरान के मुताबिक ज्यादा इल्म रखते हैं या आयशा ज्यादा रखती हैं? तो कुतुब में लिखा हुआ है। ओ भाई मैंने कहा मैंने वो तो उस अकीदे से तौबा कर ली। मैं आयशा वाली अकीदा अपनाना चाहता हूँ। मैं अगर आयशा वाली अकीदा अपना लूं तो मैं मुसलमान हूं या काफिर? अस्सलाम वालेकुम बहन, हुक्म करें। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अलैकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्लाह ताला का एहसान है, आप खैरियत से इंशाल्लाह? जी जी शुक्र है। अल्लाह आपको इज्जत सर दे, हुक्म करें। मैं फैमिली से हूँ और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मुझे जो है शिया कलमा पढ़ा दें, और मेरा फिर एक सवाल भी। आप गैर शिया का फैमिली से हैं? जी। आप क्यों शिया बनना चाहती हैं मेरी बहन? असल में मैंने आपकी बहुत सी ये वीडियोस और ये डिबेट्स देखी हैं। इसके अलावा भी अहले बैत पे मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, तो मैंने सोचा चले मैं अच्छी बात है। सवाल है आपसे जी। आप मुझे 12वें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में मुझे ये बता दें कि वो इस दुनिया में लाए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आपकी सवाल। उस 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के दुनिया में क्या किया उन्होंने? दुनिया में उनका ज़हूर हो चुका है, लेकिन वो बज़ाहिर नजर नहीं आते। जी देखें यानी वो गैबत में है, ज़हूर अभी नहीं हुआ। जब ज़हूर हो जाएगा तो वो नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। ज़हूर का मतलब यह है, और गैबत का मतलब यह है कि उनकी विलादत है, वो मुतवल्लिद हैं, उनकी पैदाइश हुई है, वो दुनिया में रहते हैं, लोगों की हिदायत करते हैं, लोगों की मुश्किलात का हल करते हैं, अपने शियों का दिफा करते हैं, लेकिन अनजाने में, इस तरह से कि किसी को पता नहीं चलता कि वो कौन है, ठीक है ना। तो हमारे दरमियान रहते हैं, सुबह शाम हो सकता है हम उनको देख लें, लेकिन हमको पहचानते नहीं हैं। जो लोग करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, मशहद जाते हैं, तो वहाँ उनको बहुत वो नज़र आते हैं, लेकिन लोग उनको पहचानते नहीं हैं। तो उनकी ज़ुहूर अभी नहीं हुई है। ज़ुहूर जब होगा ना तो वो ऐलान करेंगे मक्का शरीफ में खाना काबा के साथ खड़े होकर, वो ऐलान करेंगे कि मैं आपका इमाम महदी हूँ और मैं आपका इमाम हूँ और मैं इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और मैं तमाम अनबिया का वसी और वारिस हूँ, और आओ मुझसे बैअत करो। और सबसे पहले उनसे जिब्रील बैअत करेगा, और फिर उनके साथ तमाम वो मौजिज़ात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, अइम्मा अलैहिस्सलाम के पास थी, और तमाम अनबिया के पास थी, वो उनके पास होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनसे बैअत करेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे मौजिज़ात वाक़ होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह होगा। अल्लाह आपको सलामती दे। बोलें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना फातिमत ज़हरा व अशहदु अन्ना फातिमत ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन सय्यदतुन निसाइल आलमीन व अशहदु अन्ना अलियन व अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मुमिनीन अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व इमामुल मुत्तकीन खलीफतुल्लाह खलीफतुल्लाह व खलीफतु रसूलिह व खलीफतुर रसूलिह व हुज्जतुल्लाह व हुज्जतुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व अशहदु अन्नल हसन वल हुसैन व अशहदु अन्ना हसन वल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व मोहम्मद इब्न अली
وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر موسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي حسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وأوصياء رسول الله أوصياء رسول الله وأئمة الهدى. وأئمة الهدى. آج سے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا آج سے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا پنجتن پاک علیہ السلام کا پنجتن پاک علیہ السلام کا 12 ائمہ علیہ السلام کا 12 ائمہ علیہ السلام کا اور 14 معصومین علیہ السلام کا اور 14 معصومین علیہ السلام کا کنیز بنت کنیز بنت غلام کنیز بنت غلام ہوں. ان کی اطاعت اور ان سے محبت میرا دین ہے. ان کی اطاعت اور ان سے محبت میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پہ لعنت بیچتی ہوں. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتی ہوں. مراجع اور ولایت فقیہ پہ لعنت بیچتی ہوں. مراجع اور ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتی ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. خوش آمدید، مرحبا. اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور آپ کو ایمان عطا فرمائے اور آپ کو حسن عاقبت عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حشر انشاءاللہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ فرمائے. تھینک یو سر. جی جناب السلام علیکم. علامہ صاحب خیریت سے انشاءاللہ؟ جی اللہ یاری صاحب اللہ آپ کلمہ بڑا لمبا پڑھایا آج آپ نے. جی جی صحیح. یہ کلمہ آپ کا روزانہ لمبا ہوتا رہتا ہے؟ یہ اللہ نے جب زمین و آسمان خلق کیا تھا تو یہی لمبا کلمہ تھا اللہ کا 14 معصومین علیہ السلام کا. چلیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ اتنا لمبا کلمہ آپ نے کہاں سے لایا. تو میں نے جو کہا تھا کہ وہ ثابت کریں نا. تو یہ شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان خلق کیا تھا تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے ناموں کا اعلان فرمایا تھا. ملائکہ نے یہی کلمہ پڑھا تھا. انبیاء علیہ السلام یہی کلمہ پڑھے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اپنا ثابت کریں تو میں اپنا اسلام کس طریقے سے ثابت کروں تو ثابت ہو جائے گا؟ آپ کو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے دل کا حال آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ بھائی آپ کی جو معتبر کتب ہیں یعنی آپ کی شیعہ مذہب کی جو بنیاد ہے ان بنیاد میں جو آپ کا عقیدہ قرآن کے متعلق کے وہ تو آپ کے متقدمین علماء جو ہیں ان نے صراحتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان نہیں. یہ قرآن تو تعریف شدہ ہے. چلیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا عقیدہ وہی ہے قرآن میں جو بخاری اور مسلم میں عائشہ کا عقیدہ ہے، آپ تسلیم کریں گے کہ میں جو ہے میرا عقیدہ قرآن پہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بخاری کو چھوڑیں نا، آپ صرف بات کریں. آپ اور بھائی جو شخص اس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہو قرآن کے متعلق وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ صحابہ کی بات آپ نہ کریں نا، آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں. نہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے اس قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مثلا میں ابھی اپنا عقیدہ بھی چینج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تشیع سے بیزار ہوں، میں وہی عقیدہ اپناتا ہوں جو صحابہ کا قرآن پہ تھا، تو پھر میرا اسلام ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ صحابہ کا عقیدہ وہی تھا جو قرآن صحابہ نے جمع کیا تھا
آج جو قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام نے جمع کیا، اور ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو صحابہ نے جمع کیا تھا نا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور اگر میں اب صحابہ والا عقیدہ اپنا لوں قرآن کے متعلق تو میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس اپنے عقیدے کی بات کریں جو آپ کی کتب میں موجود ہے. اور بھائی میرا جو عقیدہ نا، جو شیعوں کا عقیدہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں وہی عقیدہ اپناؤں گا جو عائشہ کا ہے، جو عمر بن الخطاب کا ہے. اگر میں وہ عقیدہ اپنا لوں تو میں مسلمان ہوں گا یا کافر ہوں گا؟ اب اپنا عقیدہ جو آپ کی کتب میں لکھے نا وہ جو یہ کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں بھائی. کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ میرا عقیدہ، میں نے اگر کتابوں سے عمر بن الخطاب کا اور عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق ان کے بخاری مسلم سے نکال دی نا، تو پھر یہ بہت بری طرح ان کی بےعزتی ہوگی نا. میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں بھائی، میں اگر عائشہ والا عقیدہ اپنا لوں قرآن کے متعلق، میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ آپ قرآن کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں یا عائشہ زیادہ رکھتی ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں نا، آپ کی جو کتب میں لکھا ہوا ہے. او بھائی میں نے کہا میں نے وہ تو اس عقیدے سے توبہ کر لی. میں عائشہ والی عقیدہ اپنانا چاہتا ہوں. میں اگر عائشہ والی عقیدہ اپنا لوں تو میں مسلمان ہوں یا کافر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہی عقیدہ ہے جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے، اسی قرآن پر ان کا ایمان ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اگر جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے، کم سمجھے، وہ کافر ہوتا ہے نا؟ یہ بھی آپ کا ادعا ہے یا آپ کا یہ نہیں ہے؟ اور بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں کمی ہے، تعریف ہوئی ہے. اور بھائی اگر یہی کفر کی دلیل ہے نا، میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ قرآن کم ہے، اس میں تعریف ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ ہزاروی صاحب آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اپنا عقیدہ بیان کریں نا. ہمارا عقیدہ یہی ہے نا، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ کسی بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ میرے ان کے چاروں طرف میں نے گڑے کودے ہوئے. ان کو پتہ ہے، یہ ان کو خود پتہ نہیں گڑھے میں گر چکے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں اپنا ایمان ثابت کرتا ہوں قرآن پر. ابھی سن لو عزیزو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھے قرآن میں نقصان ہے تو وہ کافر ہے. یہ کاٹ کے پھر چلے گئے شاید، اور کاٹ کے پھر چلے گئے. اللہ یاری کی گرفت جو ہے نا کچھ سخت ہوتی تو بار بار بھاگنا پڑتا ہے. عقیدہ میں کیسے ثابت کروں جب آپ کاٹ کے چلے جاتے ہیں ہزاروی صاحب؟ ٹھیک ہے نا بھائی، چلیں جب یہ واپس آ جائیں گے نا دوبارہ تیاری کریں گے، ادھر ادھر سے پوچھیں گے اللہ یاری تو یہ کہہ رہا ہوں جواب کیا، تو پھر جو ہے اس کے ساتھ گفتگو ہوگی.